ہیلو ناظرین، تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار مرتسم میرب کا انتظار کرتے کرتے تھک جائے گا، لہٰذا وہ حیا سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے گا۔ جب ماں بیگم یہ کہیں گی کہ حیا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے تو وہ صاف صاف کہہ دے گا کہ اس رشتے کے لیے انکار کر دے، کیونکہ حیا سے شادی میں کروں گا۔ تو یہاں پہ نہ جانے رائٹر اور ڈائریکٹر کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ چالاکی کو جو ہے وہ کامیابی مل کر ہی رہے گی، کہ جتنی بھی چالاکیاں اور سازشیں حیا نے چلی ہیں اس کے بعد کیا کامیاب وہی ہوگی، اس سے مرتسم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو کیا انسانوں کو اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے یہی سب ہتھ کنڈے استعمال کرنے چاہیے؟ بہرحال دوسری طرف میرب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غمزدہ رہنے کی وجہ سے اور ہر وقت مرتسم کو یاد کرنے کی صورت میں جو ہے اپنے بچے کو وقت سے پہلے ہی جنم دے دے گی۔ اس کا بچہ 7ویں مہینے میں ہی پیدا ہو جائے گا، اور جن لوگوں کے پاس وہ جا کر رہ رہی ہے ان کے پاس تو اس کی ڈلیوری کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے، لہٰذا فاروق جا کر اپنا رکشہ بیچے گا تو میرب کی ڈلیوری جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ اب دوسری طرف میرب جو ہے وہ بچے کے ساتھ مرتسم کو ہر وقت یاد کرتی رہے گی۔ وقت کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے گا اور یہ دکھا دیا جائے گا کہ میرب کی بیٹی 6-7 ماہ کی ہو گئی ہے، لہٰذا میرب جو ہے وہ اب اس بات پر غور و فکر کر رہی ہوگی کہ کیا مجھے اپنی بیٹی کو مرتسم سے دور رکھنا چاہیے، اس کے سگے باپ سے دور رکھ کر کیا میں صحیح کر رہی ہوں۔ لہٰذا یہ کچھ سوچیں جو ہیں وہ میرب کو واپس آنے پر مجبور کر سکتی ہیں، کیونکہ جب اپنی دفعہ میرب کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ اس کا سگا باپ جو ہے وہ کوئی اور ہے تو میرب نے خوب واویلا کیا تھا، خوب روئی چیخی اور پیٹی تھی اور سب کو یہ الزام دیا تھا کہ مجھے میرے سگے باپ نے کسی اور کو کیوں دیا۔ لہٰذا یہ سوچے جو ہے وہ میرب کو اس بات پر مجبور کریں گی کہ اسے جھک جانا چاہیے اور مرتسم کے پاس اپنی اولاد کی خاطر چلے جانا چاہیے، کیونکہ آخرکار مرتسم اس بچے کا باپ ہے۔ لہٰذا دوسری طرف حیا جو ہے وہ بہت ہی خوشی میں ہوگی کہ اس کا مقصد ملنے والا ہے، وہ شادی کی تیاریاں کرے گی۔ اور ناظرین آپ دیکھیں گے جس دن وہ دلہن بنی ہوگی اور مرتسم اس سے شادی کرنے ہی والا ہوگا، عین اسی دن میرب جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ واپسی کا رستہ اختیار کرے گی، اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ مرتسم حیا کے ساتھ شادی کرنے والا ہے تو وہ دوبارہ سے بہت غمگین ہو جائے گی، مگر حیا جو ہے وہ دلہن ہی بنی رہ جائے گی، کیونکہ کبھی بھی میرب کی واپسی ہونے کی صورت میں مرتسم اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تو ناظرین لگتا ہے کہ حیا کا انجام جو ہے وہ موت کی صورت میں ہی ہوگا، یہ خودکشی ہی کرے گی، اسی طرح اس کو ڈرامے سے باہر نکالا جائے گا۔ دوسری طرف میرب جو ہے وہ اپنے کیے پر پچھتائے گی اور مرتسم سے معافی بھی مانگ لے گی کہ اس نے ان سب کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اسے اپنی ضد اور انا کو اس حد تک بڑھانا نہیں چاہیے تھا کہ مرتسم کی زندگی کو یوں خراب کرتی۔ لہٰذا مرتسم اور میرب تو ایک ہو جائیں گے اور ان کی زندگی میں آنے والی اولاد ان کو ایک کر دے گی اور ان کی زندگی کو مکمل بھی کر دے گی، مگر حیا کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ وہ جو اس بات سے بڑی خوش ہوگی کہ وہ تمام پلاننگ میں بہت کامیاب ہو گئی اور اس نے مرتسم کو حاصل کر لیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، وہ خالی ہاتھ ہی رہے گی۔